تیسرا سوال یہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے اللہ سے دعا مانگنا حضور کی وفات کے بعد کیا یہ جائز ہے؟ نمبر 2، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر انبیاء، صحابہ کرام، شہداء، اولیاء، ان کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگنا جائز ہے یا جائز نہیں؟ ہم نے کہا ہمارے ہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء علیہ السلام جو آپ کو اکٹھا کر دیے، ہمارے ہاں انبیاء، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دیگر انبیاء، شہداء، صالحین، ان کے توسل سے دعا مانگنا جائز ہے، ان کی زندگی میں بھی اور ان کی وفات کے بعد بھی۔ اس میں نبی اور غیر نبی کی کوئی تخصیص موجود نہیں۔ وہ اس دنیا میں ہوں، ان کے وسیلے سے تب بھی دعا مانگ سکتے ہیں، وہ یہ دنیا چھوڑ جائیں ان کے وسیلے سے تب بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ بات ذرا اچھی طرح سمجھنا۔ جہاں تک تعلق ہے نبی کا، جہاں تک تعلق ہے نبی کا، نبوت الیکشن سے نہیں ملتی، نبوت سلیکشن سے ملتی ہے۔ الیکشن اسے کہتے ہیں جس کو زمین والے چنیں، سلیکشن اسے کہتے ہیں جس کو عرش کا مالک چنیں۔ تو نبوت سلیکشن سے ہے یا الیکشن سے؟ اللہ جس کو نبوت دیتے ہیں پھر نبوت سلب نہیں فرتے، نبوت دیتے ہیں تو اس کو ہمیشہ ہی دیتے ہیں۔ تو جب ہم کسی نبی کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں، جب نبی اس دنیا میں ہو وہ تب بھی نبی ہوتا ہے، اور جب نبی اس دنیا سے چلا جائے وہ تب بھی نبی ہوتا ہے۔ ہم جس انسان کا وسیلہ دے کر دعا مانگ رہے تھے اس وجہ سے نہیں کہ انسان ہے، اس وجہ سے کہ انسان ہے اور نبی ہے۔ وہ جیسے نبی اس دنیا میں ہے ویسے نبی اس دنیا میں ہے۔ پہلے انبیاء کی نبوتیں منسوخ نہیں ہوتی، ان کی شریعتیں منسوخ ہو جاتی ہیں۔ شریعت کا منسوخ ہونا اور ہے اور نبوت کا منسوخ ہونا اور ہے۔ وہ جیسے کل نبی تھے ویسے آج نبی ہیں۔ ہم نے ان کے توسل سے دعا نبی ہونے کی وجہ سے مانگی ہے۔ وفات کے بعد نبوت ختم ہو جائے تو آپ کا اعتراض ٹھیک ہے، نبوت باقی رہے تو میرا اعتراض باطل ہے۔ اس لیے اس دنیا میں بھی وسیلہ دے سکتے ہیں، نبی دنیا چھوڑ دے وسیلہ تب بھی دے سکتے ہیں۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اگلی بات سمجھیں، انبیاء کے علاوہ جو اولیاء اور شہداء ہیں ان کا توسل اس دنیا میں زندہ ہو تو لوگ کہتے ہیں جی وسیلہ دینے کی گنجائش موجود ہے، کیونکہ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قحط سالی کے دور میں اللہ سے عرض کیا، یا اللہ ہم پہلے وسیلہ دیتے آپ کے نبی کا، اللہم انا کننا نتوسل الیک بالنبیک، حضور دنیا سے چلے گئے، اب ہم توسل دیتے ہیں حضور کے چچا حضرت عباس کا، تو وسیلہ دیا اور بارش آ گئی۔ یہ بخاری میں۔ تو لوگ کہتے ہیں دیکھو حضور دنیا سے چلے گئے، عباس اس دنیا میں تھے تو حضرت عباس کا وسیلہ دیا، جب عباس دنیا سے چلے گئے اب وفات کے بعد ان کا وسیلہ دینا ٹھیک نہیں ہے، زندہ ہو تو وسیلہ دینا ٹھیک ہے۔ جہاں تک یہ بات ہے حضرت عمر نے حضور کے وسیلے کی بجائے عباس کا دیا۔ آپ محدثین کی عبارات پڑھ لیں، وہ فرماتے اس کی وجہ حضرت عمر یہ مسئلہ بتانا چاہتے تھے کہ جس طرح نبی کے وسیلے سے دعا مانگ سکتے ہیں امتی کے وسیلے سے بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ اب بھی حضور کا وسیلہ دیتے تو لوگ سمجھتے کہ غیر نبی کا وسیلہ جائز ہی نہیں ہے، اس لیے صحابی کا وسیلہ دیا ہے، یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے۔ باقی رہے گا یہ مسئلہ کہ جب ولی اس دور میں ہو اس کے توسل سے دعا مانگو، جب وہ فوت ہو جائے اس کے وسیلے سے دعا نہ مانگو۔ ہم کہتے ہیں جہالت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وجہ ہم جب ولی کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو یہ وسیلہ ولی کی ذات کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ ولی کے ایمان اور اعمال صالحہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ولی کی ذات کی وجہ سے نہیں بلکہ ولی کے ایمان اور اعمال صالحہ کی وجہ سے۔ اب بات توجہ سمجھنا، پیغمبر جس کو ملتی ہے، نبوت جس کو ملتی ہے، اللہ اس سے کبھی نبوت چھینتے نہیں ہیں۔ لیکن ایسے ہوتا ہے ایک بندہ ولی ہو اور کل کو کافر ہو جائے، ایک بندہ صالح ہو اور کل کو فاسق ہو جائے، مومن کافر ہو جائے۔ حدیث پاک میں ایک وقت آئے گا دن کو مومن اور رات کو کافر، رات کو مومن اور دن کو کافر۔ مومن کا ایمان سلب ہو جائے، ہو سکتا ہے، ولی فاسق ہو جائے، یہ ہو سکتا ہے۔ توجہ رکھنا، جب ولی اس دور میں زندہ ہے اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ شاید کافر ہو کے مرے، یہ بھی احتمال ہے کہ شاید فاسق ہو کے مرے، پھر بھی اس کے وسیلے سے آپ دعا مانگ رہے ہیں۔ اور جو ولی ایمان پہ فوت ہو گیا اور جو ولی اعمال صالحہ پہ فوت ہو گیا اس میں شبہ ہے کہ شاید کافر ہو جائے،
اس میں شبہ کل فاسق ہو جائے، تو جس میں کافر اور فاسق ہونے کا احتمال تھا اس کے توسل سے دعا مانگی جا سکتی ہے۔ وفات کے بعد جس کے میں کفر اور فسق کا وہم بھی نہیں ہے، بدرجہ اولا اس کے توسل سے دعا مانگی جا سکتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو وفات کے بعد تو ضرور دعا وسیلے سے ہونی چاہیے، شک تو زندگی میں ہونا چاہیے کہ توسل سے دعا مانگے یا نہ مانگے، شاید کل کافر ہو جائے، شاید کل فاسق ہو جائے، اس لیے فرمایا ہمارے کابر کا توسل کے ساتھ دعا مانگنا جائز ہے۔ قرآن کریم کی آیات بھی ہیں، احادیث بھی ہیں، توسل پہ دلائل بھی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، تقوی اختیار کرو اور وسیلہ اختیار کرو۔ ایک بندہ کہنے لگا کہ جی نہیں، یہاں وسیلہ سے مراد ذات نہیں ہے، وسیلہ سے مراد اعمال ہیں، اعمال اچھے اختیار کرو تاکہ تمہیں اعمال کے وسیلے سے جنت ملے۔ ہم نے کہا اگر وسیلہ سے مراد اعمال ہیں تو اتقوا اللہ تقوی سے مراد کیا ہے؟ تقوی سے مراد ذات ہے؟ تقوی بھی تو نیک اعمال کو کہتے ہیں، تقوی بھی نیک اعمال، وسیلہ بھی نیک اعمال، یہ تو تاکید اور تکرار ہے۔ تقوی سے مراد نیک اعمال، وسیلہ سے مراد ذات، یہ استئناف ہے۔ اور ایک عبارت میں استئناف اور تاکید دونوں کا احتمال ہو تو استئناف تاکید سے اعلیٰ اولا اور افضل ہوتی ہے۔ میں نے کہا تو آپ کی بلاغت کا قید ہے جو ہم درس کے اندر بیٹھ کے پڑھتے ہیں، بل ہمارے کعبے نے کہا کہ توسل کی گنجائش ہے۔